سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات کو بھی ہم نے قدر وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کی۔ سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 4 عروج کی اور چھوٹی کی باتیں۔ اللہ کی سب سے پیاری صفت جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں وہ صفت رحمت الرحمن، اور اللہ نے سب سے بڑا علم جو بندوں کو عطا کیا وہ قرآن۔ اللہ کی تخلیق کا شاہکار انسان، اور انسان کی بہترین صلاحیت قوت بیان۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ جس نے رحمانیت کی توفیل بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم یعنی قرآن پاک عطا فرمایا، وہ انسان اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ پھر ہم نے اس حدیث مبارک کا بھی مطالعہ کیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف میں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم دنیا جہاں کے معاملات میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے، سب سے بڑھ کر کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ پھر سورۃ الرحمن کی کچھ آیات کے ذیل میں کچھ باتوں پر ہم نے کلام کر لیا تھا۔ سمندروں میں تم جہازوں کو دیکھ تو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں، کون تھامے ہوئے ان کو، کون بچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طریقے پر انسان اور جنات کو اللہ نے فرمایا کہ عنقریب تمہاری طرح متوجہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں عمل کا موقع، کل آخرت میں تمہیں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ پھر ہم نے کلام کیا کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہارے لیے انسان و جنات ممکن ہے تو زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل کر دیکھو، اللہ کے علم و قدرت سے باہر نکل کر دیکھو، نہیں نکل سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ ذکر بھی آیا کہ ایک آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ بشارت اور انذار دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا ہے، اور یعرف المجرمون بسیماہم، چہروں سے مجرمین کو پہچان لیا جائے گا، پھر ان کے بالوں سے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر بھی کیا، اور اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، جوش مارنے والے جو ہیں وہ 2 چشمے بھی ہیں، مُدْهَامَّتَانِ، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی خیموں میں ہوں گی، وہاں بھی حجاب کا اہتمام ہوگا، حیا کا اہتمام ہوگا۔ البتہ ایک حدیث پچھلی مرتبہ بیان نہ ہو سکی، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خیمہ جنتی کا، ایک خیمہ 60 میل کا ہوگا، 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا۔ تو اس کو جنت دنیا کے خیموں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور کئی ایک خیمے ہوں گے، اور جنت کی وسعتوں کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب ایک حدیث سنیے، حدیث مبارک ہم نے پہلے بھی پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اس پروگرام میں ہم کر رہے ہیں، سیرت کا پروگرام ہی حضور کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی 2 شانیں کیا بیان ہوئی ہیں؟ بشیرا و نذیرا، آپ بشارت بھی دیتے ہیں اور انذار بھی کرتے ہیں۔ یہی ایمان کی درمیانی کیفیت ہے، بندہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ سورۃ الرحمن میں بھی دیکھیں، جہنم کے عذابوں کا ذکر کر کے خوف بھی دلایا گیا، اور جنت کا تذکرہ فرما کر، جنتی کی نعمتوں کا ذکر فرما کر شوق بھی دلایا گیا ہے۔ بندہ خوف رکھے جہنم کا، گناہوں کو چھوڑے، شوق رکھے جنت کا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں آگے بڑھے تو اللہ کی رحمت پائے گا انشاءاللہ تعالی۔